السلام علیکم. ہم نے اب اپنے 10 لیسنز جو تھے سیکنڈ گریڈ کے ساتھ وہ پورے کیے اور آخر میں ہم نے ان کی ایک اسیسمنٹ کی. اور یہ جو اسیسمنٹ تھی وہ تھی سمٹیو اسیسمنٹ. ہم تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کرا دیں کہ ہم نے پہلے 5 لیکچرز کے بعد ایک لیکچر کیا تھا آن اسیسمنٹس، اور ہم نے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا کہ جی ہم 2 قسم کی اسیسمنٹس کریں گے، فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سمٹیو اسیسمنٹ. اور اس لیکچر میں ہم نے فوکس کیا تھا فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ اور اسیسمنٹ فار لرننگ. تو ہم تھوڑا سا ریویو آپ کا دوبارہ کرا دیتے ہیں کہ جو اسیسمنٹ جس کی ہم آج کافی تفصیل میں بات کریں گے اور جسے ہم سمٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، وہ اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں بچوں کی ایک لیولز آف اچیومنٹ دیکھنے کے لیے کہ بچوں نے کس طرح کیا جو کانسیپٹ سکلز ہمارے سارے جو لرننگ گولز تھے وہ کس حد تک اچیو ہوئے. اور یہ جو ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کا گول عام طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ہم نے مزید اور کیا لرننگ ایکسپیرینسز ڈیزائن کرنے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیریز آف لیسنس کے بعد اسیسمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں ایک طرح کا انفارم کرتا ہے کہ اچھا جی بچے کا کیا ہے لیولز آف اچیومنٹ، اور اینڈ دین وی موو آن ٹو ادر ایریاز. سو ہم وہ ایک حصہ اس کا ہوگا، پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اچھا جی یہ جو انفارمیشن ہمیں ملی تھرو دس اسیسمنٹ، کیا ہم اس کا استعمال فار لرننگ پرپزز بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. فارمیٹیو اسیسمنٹ ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جی وہ اسیسمنٹ جو کہ کلاس میں مسلسل ہوتی ہے، لیسن سے پہلے بھی شروع ہوتی ہے، دوران میں بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بچوں سے گفتگو کر کے، ان کا ریٹن ورک دیکھ کے، ان کی ڈرائنگز آبزرو کر کے، جب وہ اپنی سکلز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور فارمیٹیو اسیسمنٹ جو بدستور ہوتی ہے اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جی ہم دیکھیں کہ جو ہمارے لرننگ گولز ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہو رہے تو ہمیں پھر کس طرح اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا یا ایڈیشنز اس میں کرنی پڑیں گی تاکہ وہ لرننگ گولز اچیو ہو سکیں. یعنی ہم یہ انتظار نہیں کرتے کہ ہم پورا ٹاپک پڑھا لیں اور پھر ایک ان کے ٹیسٹ لیں اور دیکھیں کہ بچوں کی کیا اچیومنٹ لیولز ہیں. وہ بھی ہم اب ٹیسٹ ان کا لیں گے اور وہ آپ کو تھوڑا سا ہم کلاس روم میں لے کے جائیں گے جب ہم ان کی اسیسمنٹ شروع کریں گے. لیکن ہم نے ان کی اسیسمنٹ کانسٹنٹلی دوران بھی کرنی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو ایگزامپلس بھی دیے اس کے اور آپ نے اس پہ خود بھی کچھ کام کیا. اچھا، اس سے پیشتر کہ ہم سمٹیو اسیسمنٹ جو ہم نے بچوں کی ان 10 لیسنس کے آخر میں اسیسمنٹ کی اس پہ فوکس کریں، ہم تھوڑی سی بات فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان 5 لیسنس کے بعد جو پہلے 5 لیسنس تھے اور ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کی، اس کے بعد مزید اور 5 لیسنس بچوں کو پڑھائے گئے، تو ان میں بھی ہمیں بہت سا مواد ملا فارمیٹیو اسیسمنٹ کا. کچھ جو ہم نے کلاس روم میں تھرو سمپل کویسچننگ اور بچوں کی اٹینشن ڈرا کر کے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور کچھ جو کہ ان ایڈیشن ان کی انریچنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آن گوئنگ چل رہی تھیں ود دیز لیسنس جو کہ آپ نے دیکھے. تو ہم اسی لیے فارمیٹیو اسیسمنٹ سائیکل کا ایک دوبارہ سے ریویو کر لیں کہ جی وہ سائیکل جو ہے اس میں ہمارے گولز کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے ود ریفرنس ٹو اے پرٹیکولر لیسن. پھر یہ ہے کہ جب ہم ان گولز کو مد نظر رکھے ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں تو ہم پھر ایک جائزہ یہ لے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھانے کے علاوہ کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، جو ان کا کام ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان گولز کی، ان کے بارے میں. اس لیے وہ جو معلومات ہمیں ملتی ہیں ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں، اور تجزیہ کر کے اگر ہمیں لگے کہ اچھا جی ان گولز کو اچیو کرنے میں
اور کام ریکوائرڈ ہے تو پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی وہ کام کس نوعیت کا ہونا چاہیے ہے اور ہم اس کو کس طرح ڈیزائن کریں کہ بچے جو ہیں ان کے یہ جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں ہم ان کو ایڈریس کر سکیں سو دیٹ دے کانسٹنٹلی موو کلوزر اینڈ کلوزر ٹو دیئر لرننگ گولس. اور سمٹیو اسیسمنٹ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں بھی ہم انفارمیشن گیدرنگ کرتے ہیں اور اینالائز بھی کرتے ہیں بچوں کی لرننگ لیولز کا ان گولز کو مد نظر رکھ کے, لیکن پھر وہ جو انفارمیشن ہے اس کی ہم ایک رپورٹ کمپائل کرتے ہیں اس پرپز کے لیے کہ جی ہم بچوں کی اچیومنٹ لیولز پھر ایک تو شیئر کر سکیں with either school management or the parents, یا پھر ہم ان کو استعمال کر کے فیصلہ کر سکیں کہ جی ان کی پروموشن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. So let's go back to formative assessment a little bit, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو جلی میکنگ کی ایکٹیویٹیز کی اس میں تھوڑا سا ہم انالیسس جو ہے بچوں کے کام کا کریں, اور خاص طور پہ جو انہوں نے کام اپنا ریکارڈ کیا اور جو ڈرائنگز بنائیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. سو بیفور وی گو اپ ٹو دیئر ورک اور ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں, ایک جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ جب ہم بچوں کا کام ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ کے حوالے سے, یعنی کہ یہ کہ ہم ابھی ان کے آئیڈیاز اور اسکلز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کا کام خصوصاً ریٹن کام اور ان کی ڈرائنگز دیکھتے ہیں, تو ہمیں کس قسم کی فیڈ بیک دینی چاہیے, لفظوں سے یا جو ہم کامنٹس ان کے لکھتے ہیں ورک شیٹس پہ یا نوٹ بکس پہ, وہ کس نوعیت کے ہونے چاہیے. تو وہ ریسرچ ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے اور شو کرتی ہے کہ اس سٹیج پہ جو اس قسم کے کامنٹس ہوتے ہیں, یعنی ایک تو نمبرز ان کو ڈیفینٹ دے دینا جی 9 آؤٹ آف 10 اور 6 آؤٹ آف 10, یا اس قسم کے اگر آپ کامنٹس ان کو دے دیں, ابھی آپ کا لیسن پروگریس کر رہا ہے اور ابھی کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے ایڈریس کرنی ہیں اور آپ فوراً شاباش یا گریٹ ورک جیسے کامنٹس یا ڈبل سٹارز ان کو دے دیں, تو ریسرچ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ بچے ان کامنٹس کو ہی دیکھ کے یا اچھے نمبروں کو ہی دیکھ کے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہ جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں, حوصلہ افزائی ضرور کریں اور جو مخصوص کام انہوں نے اچھا کیا ہے اس پہ آپ مخصوص اس کام کے حوالے سے کامنٹس دیں, لیکن اس کے علاوہ آپ نے وہ لرننگ گولز مد نظر رکھ کے جب آپ ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی اچھا میں نے کون سی چیزیں اسیس کرنی ہے اور ان وہ جو موٹی موٹی 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس پہ میں نے کامنٹس دینے ہیں, اور وہ کامنٹس ایسے نہیں کہ جی دس نیڈز امپروومنٹ اور دس از below standards or this is good, because اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا بچے کو کہ آپ کس نوعیت کا کام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو کامنٹس جو ہیں وہ بڑے اسپیسیفک ہونے چاہیے, جیسے کہ ہم آپ کو ابھی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے. ہم ان کے ویک کام کو بھی ایکنالج کرتے ہیں پر ایک پازیٹیو طریقے سے ایکنالج کرتے ہیں, اور پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کیونکہ بلڈ کرنا ہے تو بہت زیادہ فوکس ہم اس پہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم دیں جب ہم ان کو ایک تو فیڈ بیک اورلی بھی دیتے ہیں اور جو ریٹن فیڈ بیک ہے کہ وہ اس پہ سوچیں, اس پہ یا کلیکٹیو بات چیت بھی ہو سکتی ہے, انڈیویجولی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اور پھر آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے پھر یہ تعین کرنا ہے کہ انہوں نے اگلے سٹیپس کیا لینے ہیں اور انہیں بھی بتانا ہے کہ ہم اگلے سٹیپس کیا لیں گے. اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ فیڈ بیک بچوں کو دینا بہت ضروری ہے. اس لیول پہ یا تو ہم فیڈ بیک ایسے دیتے ہیں کہ ہم کلاس روم میں یہ لگا دیتے ہیں ان کی ورک شیٹس اور پھر اس پہ کلیکٹیو ایک ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن وہ ایسی ڈسکشن نہیں ہوتی کہ کس کی اچھی یا بری تصویریں ہیں,
وہ ڈسکشن ایسی ہوتی ہے کہ اچھا یہ ہمیں مثلاً یہاں کیا نظر آ رہا ہے, دانے نظر آ رہے ہیں یا نہیں, یہ جو رنگ ہے ایسی جیلی آپ کی تھی یا نہیں. اسی طرح آپ اس پکچر پہ جائیں گے اور آپ پوچھیں گے کہ اچھا اس پکچر ایسے رنگ کی کوئی جیلی تھی. سو وہ کلیکٹیولی بچے فیصلہ کرتے ہیں اچھا جی ایسے رنگ کی تھی نہیں تھی. یہاں آپ جسے ہم کہتے ہیں ایک اوپن اینڈڈ کویسچن پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے خیال میں یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں دو نظر آ رہے ہیں, ایک میں کرسٹلز ہیں ایک میں نہیں. مطلب بالکل آپ ایک نان ججمنٹل طریقے سے صرف ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے. اور ضرور کلاس میں سے رسپانسز آتی ہیں جب بچے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اول تو اس کا ایسا تو کوئی رنگ نہیں تھا, پھر یہ کہ یہ تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جن بچوں نے یہ بنائے ہوتے ہیں وہ اوروں کا کام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا پیئر لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, پر پیئر لرننگ ان اے ویری نان ججمنٹل وے. اگر ریٹن کامنٹس بھی دینے ہوں تو ایز وی سے پازیٹیو کامنٹس یہ نہیں ہونے چاہیے کہ گڈ ورک اور 2 اسٹارز. پازیٹیو کامنٹس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جیلی کرسٹلز بنا کے ایک چھوٹا سا لکھیں جیلی کرسٹلز اور ایک اسٹار بنا دیں, اور پھر آپ ایک سوال پوچھ یا جیلی ہیز ڈیزالوڈ, تاکہ اسے پتا ہو کہ جی کس چیز پہ اس کا کام اپریشیٹ ہو رہا ہے. اور آپ چھوٹا سا کامنٹ لکھ سکتے ہیں ادھر کہ اس قسم کا کامنٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ think about the colors of the jellies that you were using, or what were the different kinds of colors that were flavors of jelly that were used in the class. Just this question so that the child thinks about it. You do not say, do you think your color is correct? All you're saying is, think about the colors or flavors of jelly that were being used in the class. یا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ was blue colored jelly being used or were there other colors. یہاں بھی آپ یہی کہہ سکتے ہیں, blue پہ بھی فوکس نہ کریں and just say well what were the colors of jelly that were being used in the class. یہاں پوچھیں, صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی which one was your jelly yellow or was your jelly red, which was your jelly. So ask questions جو کہ ان کو سوچنے پہ مجبور کریں, جو ان کی سائنٹیفک سکلز یا ابیلٹیز کو ڈیولپ کریں, تجزیہ کرنے پہ, اپنی آبزرویشنل سکلز کو اور ڈیولپ کرنے پہ فوکس کریں. جب ہم نے یہ لیسن کرایا تھا آپ کو شاید یاد ہو کہ بچے پورے سینٹنسز کنسٹرکٹ نہیں کر پا رہے تھے, تو اور خاص طور پہ انگریزی میں ان کو دشواری ہو رہی تھی, تو ہم نے ان کے لیے یہ سینٹنسز لکھ دیے تھے. سو وی آر اویئر کہ یہ ایشو ہے اور اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے پرابلم ان کمیونیکیشن اسکلز اور رائٹنگ اسکلز ان انگلش, وہ بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ ہمیں پورا کرنا ہے ایز ٹیچرز کہ کس طرح ہم ان کی لیول بھی اپ گریڈ کر سکیں اور ساتھ ساتھ ان کو اچھی سائنس بھی کرائیں اور اس کی ٹریننگ کریں. تو یہ تو تھا جب انہوں نے جیلی بنائی. پھر جب انہوں نے جیلی بنا لی, اس کو فریج میں رکھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر انہوں نے بڑے شوق سے وہ جیلی کھائی. لیکن جب وہ کھانے لگے تو انہیں کہا گیا کہ اچھا پہلے اب غور سے دیکھو, اپنی سائنٹسٹ کیپ پٹ آن کرو. اور پھر جب انہوں نے کھا لی جیلی مزے لے کے, تو پھر انہیں کہا گیا کہ اچھا ایک تو اپنی جیلی کو ڈسکرائب کرو, اور ہم نے ان کو ورڈ بینک دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو اپروپریٹ ورڈز ہیں وہ سلیکٹ کر کے اپنی جیلی کو ڈسکرائب کرو, اور پھر جو اپنی جیلی ہے اس کی جو بنی ہوئی جیلی ہے اس کی تصویریں بھی ہمیں بنا کے دکھاؤ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو کلرز بچوں نے دکھائے, ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ جی میری جیلی کا کیا فلیور تھا. تو ان سب بچوں نے, اس بچی نے کہا بنانا فلیور ہے تو اس نے رنگ کی صحیح عکاسی کی, اس بچی نے کہا مینگو فلیور ہے وہ بھی صحیح ہے, اس کی پھر بنانا تھی, شیڈ آف گرین از ڈفرنٹ, دیٹ از ناٹ دا پرابلم.
پر ان تصویروں میں ہمیں فرق کیا نظر آ رہا ہے کہ جو پہلی تصویر ہے اس میں ہمیں جیلی گرینز نظر آ رہے ہیں، اور جو دوسری دو تصویریں ہیں یعنی یہ جو مینگو جیلی والی ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی گرینز نہیں ہے، اور جو نچلی والی بنانا جیلی ہے اس میں بھی کوئی گرینز نہیں ہے. سو ہم وی کین ٹیل کہ جی یہ جو بچے ہیں ان کو بڑی کلیئرٹی تھی کہ جی ہم نے ایک تو جو ابھی جیلی کھائی ہے اس کی آبزرویشن کرنی ہے، اس بچی کو ہو سکتا ہے وہ کلیئرٹی نہ ہو. دوسرا یہ اس کے علاوہ جب جیلی انہوں نے مکسچرز بھی بنائے گرم پانی کے ساتھ تو جب ہلا لیا تو جیلی گھل گئی تھی، اور میڈ جیلی میں تو گرینز تھے بھی نہیں. پر اس بچی کو آبویسلی کچھ کنفیوژن ہے، جب شروع میں وہ جیلی ہلا رہے تھے اس وقت ذرا گرینز نظر آتے تھے. سو وی آر کلیئر کہ اس کو یہ شاید سمجھ نہیں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کون سی جیلی کون سی سٹیج پہ جیلی کی تصویر بنانی چاہیے ہے، یا یہ کہ ابھی اس کی جو آبزرویشنل سکلز ہیں وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ اس کو سمجھ آئے کہ جی جو چیز آپ ایگزیکٹلی دیکھتے ہو آپ کو وہ بنانی ہوتی ہے، کہ ایک جو کریکٹ سائنٹیفک آبزرویشن اور پھر اس آبزرویشن کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ اس میں بہت دیانتداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں اوتھینٹک، کہ وہی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بہتر سے بہتر عکاسی اپنی لیول کے مطابق کریں. دیز آر بیوٹیفل پکچرز. تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے، ڈسپلے چھوٹے بچوں کے لیے کریں تصویریں، اگر ابھی وہ ریٹن فیڈ بیک نہیں پڑھ سکتے ایک کلیکٹیو ڈسکشن کریں. کبھی کبھار کلیکٹیو کلاس میں اگر جتنی دیر یہ کام ہو رہا ہے اور یہ تصویریں لگی ہوں تو بچے خود ہی جا کے اور مشاہدہ کر کے کافی دفعہ فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا میری یہ فرق ہے اور میجورٹی کی ایسی ہے. بٹ کلیکٹیو ڈسکشن ضروری ہے ان دا سینس کہ انہیں یہ کلیئرٹی ہو کہ جی اچھا ہم نے اپنی میڈ جیلی کی تصویریں بنانی تھی. تو آپ کا کام وہ ڈسکشن فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، پوچھنا کہ اچھا تو کیا جو میڈ جیلی تھی وہ کیسی لگتی ہے، آپ کے خیال میں کون سی تصویریں جو ہیں وہ میڈ جیلی کی طرح کی ہیں. تو آپ جو فیصلے ہیں وہ بچوں پہ چھوڑ دیں، صرف سوال اس قسم کے پوچھیں کہ ان کی اٹینشن فوکس ہو. تو یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ ہم بچوں کا کام کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں جب ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کر رہے ہوں یا اسیسمنٹ فار لرننگ. ان ادر ورڈز کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی اسکلز اور کانسیپٹس اور ایبلٹیز جو ہیں وہ بتدریج بہتر سے بہتر ہوں تاکہ ہمارے جو لرننگ گولز ہیں وہ اکمپلش ہو سکیں. تو چلیے اب ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اب بچوں نے 10 لیسنز پراپرٹی آف میٹر اور مکسچرز پہ مکمل کیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی ایک اسیسمنٹ ڈیزائن کی جس سے کہ ہم بچوں کی اچیومنٹ لیولز کو اسیس کر سکیں، اور ہم نے پھر ان کی جو کارکردگی تھی اس کے بیسس پہ پھر ایک رپورٹ بھی تیار کی. ہمارا اس کے علاوہ اس اسیسمنٹ سے اور کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی کہ ہم بچوں کی کارکردگی کو کس طرح امپروو کریں. اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا کامنٹ آخر میں کریں گے. تو بچوں کی یہ اسیسمنٹ ڈیزائن کرتے وقت ہم نے چاہا کہ ہم ان کے جو کانسیپٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو پراپرٹیز جو انہوں نے بہت اچھی طرح سیکھے، پراپرٹیز ریلیٹڈ ٹو اپیئرنس اینڈ ٹیکسچر اور لائٹ ریلیٹڈ پراپرٹیز جو خاص طور پہ تھیں، اور پراپرٹیز آف سالڈز اینڈ لکوڈس پہ ہم ان کو اسیس کریں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جیلی میکنگ کا کام کیا اس میں جو انہوں نے ڈیزالونگ کے کانسیپٹ کو ایکسپلور کیا وہ بھی ہم اسیس کرنا چاہتے تھے. تو اس اسیسمنٹ کے 2 حصے تھے، اور ہر بچے کو یہ
इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पे ये असेसमेंट करनी थी। जो पहला हिस्सा था उसमें हमने हर बच्चे को एक सॉलिड और एक लिक्विड दिया और फिर हमने उनको प्रोवाइड की उनकी ऑब्जर्वेशन शीट जो आप देख रहे हैं। उसमें हमने उनको 2 वर्ड बैंक्स दिए, एक वर्ड बैंक दिया उनके सॉलिड के लिए और एक वर्ड बैंक दिया उनके लिक्विड के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेज़ पे भी हमारे पास 2 पड़े हैं सेट्स सॉलिड और लिक्विड के। जैसे कि आपको असेसमेंट पार्ट 1A में नज़र आ रहा है कि हमने एक सेट जो दिया उसमें जो सॉलिड था वो एक डाई था प्लास्टिक का और जो लिक्विड था वो है सिरका। और सिरका कलरलेस भी हो सकता है लेकिन हमने ज़रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भूरे रंग का सिरका दिया। तो आप जैसे शीट पे देख रहे हैं कि बच्चों को ये कहा गया कि वो अपने जो सॉलिड है उसकी कोई 8 एक प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम 8 प्रॉपर्टीज अपने वर्ड बैंक में से सिलेक्ट करके और दर्ज कर दें और उसी तरह कोई 8 एक प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम 8 प्रॉपर्टीज अपने जो लिक्विड की हैं वो भी दर्ज कर दें। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो वर्ड्स दर्ज करें क्योंकि हमें ये मालूम है कि सेंटेंसेस लिखना उनके लिए मुश्किल है। और वर्ड बैंक्स को भी हमने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है जैसे आप देख भी रहे हैं कि उसमें हमने एक वैरायटी दी है प्रॉपर्टीज़ की और इसलिए उनको ज़रा सोच के जो अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक सेट तो था ये डाई और सिरके का और जो दूसरा सेट है वो आप देख रहे हैं कि एक कलर्ड पेंसिल और हमने जो लिक्विड उन्हें दिया वो था शहद। तो कलर्ड पेंसिल्स जो थी हर बच्चे के पास कलर्ड पेंसिल थी, उसके रंग मुख्तलिफ थे लेकिन एक पेयर जो था वो कलर्ड पेंसिल और शहद का था। अच्छा, हमने क्यों ये इस तरह 2 सेट सिलेक्ट किए? इसलिए कि ताकि जो बच्चे साथ साथ बैठे हुए हैं उन्हें हम डिफरेंट सेट्स दे सकें। और इनकी सिलेक्शन पे भी अगर ज़रा आप देखिए तो हमने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जोड़े जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से काफ़ी फ़र्क हैं, इसलिए बच्चों को इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा और अपनी प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको थोड़ी सी फुटेज दिखाते हैं जब हमने असेसमेंट शुरू की, तो आप उस पर गौर कीजिए। So today you've been working in pairs. You know pairs, क्या पेयर में कितने बच्चे होते हैं? 2. And then yesterday we were working in groups of 4 and we even had a group of 5. हाँ? और आज जो grade 2 के साइंसदान हैं वो अब आज अकेले अकेले काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अब आज ये देख रहे हैं कि अगर हम अकेले काम करें तो हम अकेले भी जब काम करें तो हम अच्छे साइंसदान बन सकते हैं। साइंसदान अकेले भी काम करते हैं, इकट्ठे भी करते हैं, छोटे बड़े ग्रुप्स में भी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज जो आपकी असेसमेंट है ना उसमें एक ग्रुप जो बच्चों का है उनको हमने ये इसमें ये जो पीला ढक्कन है इसके अंदर शहद है, हाँ, और एक आपको कलर्ड पेंसिल मिली हुई है, आपको 2 चीज़ें मिली हैं। अच्छा, और जो दूसरा ग्रुप है उसके पास इसे कहते हैं डाई। अच्छा, डाई या बहुत ज़्यादा हो तो फिर डाइस कहते हैं। आपको ये डाई मिला हुआ है और फिर आपको विनेगर मिला हुआ है या जिसे हम सिरका कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप सब ने बहुत कुछ सीखा है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कलर वर्ड्स आते हैं, पीछे सारे शेप वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। आपको शेप्स बताना आती हैं, कलर्स बताना आते हैं, ये बताना आता है ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसलूसेंट है। आपने हर चीज़ को अब
डिस्क्राइब करना है. जो ग्रुप है जिसके पास डाइस है और विनेगर है, विनेगर की मैंने बोतल डाली हुई है पर एक्चुअली ये चीज है आपके पास, ठीक है. हाँ, और आपने पहले जो डाइस बना हुआ है उसके बारे में अब देयर आर 8 words you can write about it. One, very good beta, but let's now see this. So there are 8, 7, if you can't write 8 words, you can write 7 or 6 words, that's fine. But you have to write a total, if you can, 8 words. And if you need any help, तो आपके डाइस के साथ ही एक वर्ड बैंक आपको दिया हुआ है. सबको नजर आ रहा है? हाँ, तो उसमें से अगर आपको लगे कि अच्छा जी कोई मैंने कलर वर्ड्स चूज करने हैं, शायद सारे कलर वर्ड्स ना हो पर आपको आते हैं, या आप हाथ रेस करके कोई स्पेलिंग जानना चाहें तो पूछ सकते हैं. शेप वर्ड्स भी इसमें डाले हुए हैं, कलर वर्ड्स भी डाले हुए हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट भी डाला हुआ है, सॉलिड लिक्विड, जितना कुछ आप अपने डाइस को देखोगे और जो कुछ आप इसके बारे में सोच सकते हो, इसकी शेप, इसके कलर्स, इस पे क्या फील कैसे होता है, बना क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, सारा कुछ उसके बारे में लिखना है. उसी तरह आप जब आप ये कर लोगे, 8 चीजें या 7 चीजें लिख लोगे, फिर आपके विनेगर की बारी आएगी. फिर आप उसको देखोगे और देखोगे अच्छा ये कैसा है, और उसके साथ उसके वर्ड बैंक दिया हुआ है. समझ आ रही है सबको? और उसके लिए भी आप 7-8 लफ्ज जो हैं, 1 के आगे एक लफ्ज लिखा, 2 के आगे एक लफ्ज लिखा और आपने वर्ड्स फिल करने हैं. पर अब वो हम आपने आपको वर्ड बैंक भी दिया हुआ है. हम आपको सिर्फ अगर आप चाहें तो स्पेलिंग्स बता सकते हैं, एनीथिंग एल्स हम नहीं बताएंगे, ठीक है. पर फिक्र नहीं करना क्योंकि आप सब बड़े जबरदस्त साइंसदान हैं. सो जो ये ग्रुप है डाइस वाला, वो उसको पता चल गया क्या करना है, और विनेगर वाला उसी तरह जो दूसरा ग्रुप है उसके पास एक कलर्ड पेंसिल है ना. यहाँ तो वो क्योंकि ये तो सारा ब्लैक एंड व्हाइट में होता है तो कलर नजर नहीं आ रहा, पर द पिक्चर ऑफ द पेंसिल मीन्स यू आर गोइंग टू बी डिस्क्राइबिंग योर प्रॉपर्टीज ऑफ योर कलर्ड पेंसिल. तो वो भी आपने कोई 8 एक चीजें इसी तरह लिखनी है. साथ आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है, 8 वर्ड्स लिखने हैं कि उसका कलर क्या है, शेप क्या है, हाउ डज इट फील, कैन यू सी थ्रू इट, इज इट ट्रांसलूसेंट, इज इट अ सॉलिड, इज इट अ लिक्विड. डू यू अंडरस्टैंड? वो कर लोगे तो फिर ये क्या बना हुआ है जिसके ऊपर मक्खी बैठी हुई है? हनी. And you have your honey with you and you have to do the same thing with the honey. अच्छा, अब honey, अच्छा जो honey और vinegar है, जो ग्रुप vinegar वाला है, वो क्योंकि vinegar तो हम खाने में भी डालते हैं ना, इसलिए you are allowed to taste the vinegar. You can put your little finger once only and taste it. Likewise, the honey group can put their finger, you can feel it and then taste it. The vinegar group can feel it and then taste it. इसलिए ये आखिर में करना है, और जब कर लो तो टिश्यू साथ दिए हुए हैं ताकि अपने हाथ साफ कर लो. Are you with me? अच्छा, obviously पेंसिल और डाइस को तो टेस्ट नहीं ना करना. हाँ, you know that you're not supposed to taste those. But because honey and vinegar we put in our food, you are allowed to even taste it. एंड डिसाइड. अब आपने सब लफ्ज सीख लिए कि जी ये स्वीट है यानी मीठा है, सार है यानी खट्टा है, कैसा है, ठीक है ना, वैसे फील करके कैसे लगता है. ओके, सो आर यू ऑल रेडी नाउ? Now, no talking to each other. Remember, the jelly won't be given to children who are talking. And now be good scientists and start. अच्छा जी, इसमें हमने बच्चों को मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया और बच्चों को ये समझाया गया है कि आज वो अपनी जो असेसमेंट कर रहे हैं वो इनफरादी तौर पे करेंगे, और जो साइंसदान होते हैं वो मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स में काम करते हैं. कभी बड़े ग्रुप्स में जैसे उन्होंने काम किया ग्रुप्स ऑफ 4 में, कभी इन पेयर्स, और आज वो अकेले काम करेंगे और वो बहुत
ان کی اچھی کارکردگی رہی ہے، اس لیے ان کو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. اور پھر جو ان کے مٹیریلز ہیں اور ورک شیٹ انہیں ایکسپلین کی گئی، اور اس میں صرف ایک بات کی جو بچوں کو تاکید کی گئی کہ ان کی جو ورک شیٹس ہیں وہ ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں آبویسلی. تو انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے جو اپنی پراپرٹیز سلیکٹ کرنی ہے وہ جو آپ کے سامنے آبجیکٹ پڑا ہوا ہے، اگر وہ ڈائی ہے یا سرکہ ہے یا اگر پینسل ہے، تو وہ جو سامنے آپ کے آبجیکٹ پڑا ہے اس کو دیکھ کے آپ نے اپنی پراپرٹیز جو ہیں سلیکٹ کرنی ہے. اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی آپ کو ہم یہ سپورٹ دے سکتے ہیں کہ آپ اسپیلنگس پوچھ لیں یا کسی چیز کی وضاحت کرنی ہو، پر اس کے علاوہ یو ول بی ورکنگ آن یور اون. کوئی questions ہو تو just raise your hands. Just raise your hands. Yeah, I'm just coming. جو بھی کلرز نظر آ رہے ہیں. جو بچوں کی اسیسمنٹ کا دوسرا حصہ تھا اس میں انہوں نے مکسچرز بنانے تھے. اس اسیسمنٹ میں بھی ہم نے 2 سیٹس رکھے تھے سالڈس کے سلیکٹ کر کے، اسی لیے تاکہ جو بچے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں ہم ان کو مختلف سیٹس دیں ان کے مٹیریل کے. تو ایک سیٹ جو تھا جیسے آپ ورک شیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے بچوں کو ٹینگ دیا اور کالی مرچ پرووائڈ کی، اور بچوں سے 3 ان کی سکلز کی ہم نے پریکٹس کروانی تھی اور اسیس کرنا تھا کہ جی یہ سکلز ان کی کس طرح کی ہیں. ایک تو انہیں یہ کہا گیا کہ وہ پریڈکٹ کریں یا پیشین گوئی کریں کہ اگر پانی ڈالا جائے بلیک پیپر میں تو کیا وہ گھل جائے گا یا ڈیزولو ہو جائے گا، اور اسی طرح پریڈکٹ کریں کہ ٹینک میں پانی ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، کیا وہ ڈیزولو ہوگا یا نہیں. جو دوسرا حصہ تھا اس میں وہ ایکچولی پانی ڈال کے دونوں کپس میں، اور پھر انہوں نے ہلا کے دیکھنا تھا کہ بھائی یہ ڈیزولو ہوتے ہیں یا نہیں. تو پہلی سٹیج یہ تھی کہ انہوں نے پانی ڈال کے اس طرح جیسے بلیک پیپر میں ڈال رہی ہوں، اور برابر ہی پانی ٹینک میں ڈال کے انہوں نے اس کو ہلانا تھا، اور پھر ہلا کے اور ان دونوں کی انہوں نے پکچرز یا تصاویر بنانی تھی. سو ایک وہ ان کی اسیسمنٹ ہو رہی تھی ان کی آبزرویشن اور کمیونیکیشن سکلز کی تھرو ڈرائنگ. تو اب میں ذرا سا آپ کو یہ ہلا کے دکھا رہی ہوں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ کیا تھی کہ اب یہ کیسے لگتا ہے مکسچر. جو یہ کالی مرچ والا مکسچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ کالی مرچ کے دانے بڑی کلیئرلی نظر آ رہے ہیں، وہ فلوٹ اراؤنڈ کر رہے ہیں، یعنی وہ ڈیزولو نہیں ہو رہے. سو اگر وہ ڈرائنگ بھی بنائیں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک یہ کالے رنگ کا مکسچر بنائیں گے، اور جس میں ہمیں یہ گرینز جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے تپکے جو ہیں، وہ بڑی کلیئرلی وہ ہمیں دکھائیں گے. جو ٹینک ہے اگر اس کو وہ ہلاتے ہیں بچے تو ٹینک کے جو ہے سارا جو پاؤڈر ہے وہ آرام سے گھل جاتا ہے، ڈیزولو ہو جاتا ہے،
اور وہ جو مکسچر ہے اس کا ایک یونیفارم یعنی ایک ہموار اورنجش یلو رنگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سو ہم ان کی ڈرائنگ میں ایکسپیکٹ کریں گے کہ اورنج رنگ کا نظر آئے ایک اس طرح لکوڈ جس میں کہ ہمیں کسی قسم کے دانے نہ نظر آئیں. تو ایک تو ڈرائنگ ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ڈرا کریں گے اپنے مکسچرز کو ان کو ہلانے کے بعد, اور پھر جو تیسرا حصہ ہے اس میں پھر وہ یہ ہلا کے بتائیں گے کہ اچھا جی کون سی جو ان کا چیز تھی ان کا سالڈ ڈیزولو کیا, کون سا نہیں کیا, کہ کیا بلیک پیپر ڈیزولو کر گیا یا نہیں, یا ٹینگ ڈیزولو کر گیا یا نہیں. تو وہ بہت obvious ہے کہ بلیک پیپر جو ہے وہ نہیں ڈیزولو کیا اور ٹینگ جو ہے ڈیزولو کر گیا. اسی طرح جو اب آپ دوسری ورک شیٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے جو بچے ہیں اور انڈیویجولی بچوں کو ملا کہ ہم نے ان کو جو دو دیے ہیں سالڈس, وہ ایک ہے میدا اور دوسرا ہے انرجائل. انرجائل ہے مینگو فلیورڈ انرجائل ہے. اس وقت تو پاؤڈر سفید لگ رہا ہے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے. یہ میں اٹھا کے ادھر رکھ رہی ہوں اور یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں. تو ہم نے انرجائل میں ڈالا پانی اور ہم نے میدے میں ڈالا پانی, اور پہلے تو وہ اپنی پریڈکشن کر لیں گے پانی ڈالنے سے پہلے کہ بھئی میدا گھلے گا یا نہیں پانی میں, اور اسی طرح انرجائل گھلے گا یا نہیں پانی میں, اور پھر وہ ہلا کے دونوں کو پہلے تو دونوں کو سٹر کریں گے, تو ہلائیں گے اور آبزرو کریں گے کہ پھر اب یہ مکسچرز کیسے لگ رہے ہیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انرجائل کا مکسچر ہے اس کا یلو کلر ہے اور انرجائل جو ہے وہ سارا ڈیزولو کر گیا ہے. اور جو میدا ہے جب جتنی دیر تو آپ اس کو سٹر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جی مکسچر وہ وائٹ مکسچر ہے اور شاید میدا جو ہے وہ بالکل گھل گیا ہے, لیکن جیسے ہی آپ ہلانا چھوڑتے ہیں تو جو میدا ہے وہ نیچے سیٹل ڈاؤن کرنے لگ جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو کلوزلی دیکھیں تو پھر نیچے ایک میدے کی تہ بننی شروع ہو جاتی ہے اور اوپر وائٹ رنگ کا لکوڈ جو ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی ڈرائنگز بنائیں گے تو اس میں انرجائل کا یہی یونیفارم ایک ہی طرح کا یلو کلر بنائیں گے, اور جو میدا ہے اس میں ہمیں وائٹ رنگ کا تو وہ مکسچر ہوگا, وائٹ یا کلرلیس جیسے بھی وہ بنائیں, لیکن ہمیں یہ جو تہ ہے وہ نظر آنی چاہیے ہے میدے کی. اور ان کی فائنڈنگ پھر یہی ہونی چاہیے کہ میدا تو نیچے بیٹھ گیا ہے, وہ ڈیزولو نہیں کرتا, اور جو انرجائل ہے وہ ڈیزولو کر جاتا ہے. تو یہ تو ان کی اسیسمنٹس تھی. اب جب ہم اسیسمنٹس کو مارک کرتے ہیں تو کچھ ہم نے مارک سکیم بنانی ہوتی ہے کہ اچھا جی ہم کس چیز کو پہلے تو مارک کریں گے اور پھر کیسے کریں گے, کیا ہمارے کرائیٹیریا ہوں گے. تو ہم نے جو اسیسمنٹ روبرک یا اسیسمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ اسٹیبلش کیا, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو ہم یہ درج کرتے ہیں کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے کس طرح رسپونڈ کریں گے. تو آپ اب پارٹ 1 میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو جس بچے کے پاس ڈائی تھا اور ونیگر یا سرکہ تھا, تو اگر تو وہ تمام پاسبل پراپرٹیز درج کرے تو ہم نے پوری لسٹ آپ کو دے دی ہے کہ ڈائی کے حوالے سے کیا اس کو پراپرٹیز درج کرنا چاہیے ہیں, ہارڈ, اسموتھ, رف, جہاں وہ اس کے وہ بنے ہوئے ڈاٹس, ٹرانسلوسنٹ ہے, کچھ نظر آتا ہے, ڈاٹس کے رنگ, پھر اس کی شیپ کہ وہ کیوب ہے, پھر وہ سالڈ ہے, پھر پلاسٹک کا بنا ہوا ہے. اسی طرح سرکے کے بارے میں اگر وہ سب کچھ سارے ورڈز درج کریں گے تو وہ براؤن ہے, ویٹ یا گیلا ہے, لکوڈ ہے, تھن یا پتلا ہے, کھٹا ہے, سا ہے,
اور ٹرانسلوسنٹ ہے, یعنی اس میں سے کچھ کچھ نظر آتا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ اچھا اگر کلرڈ پینسل ہوگی تو اس کے حوالے سے ساری پراپرٹیز اگر وہ کمپلیٹلی درج کریں گے تو کیا کچھ ہو سکتی ہیں, مثلاً کہ وہ اوپیک ہے, سلنڈر اس کی شیپ ہے, سالڈ ہے اور پوائنٹڈ اور شارپ ہے, اور جو شہد ہے اس کی پراپرٹیز, اس کا رنگ, پھر یہ کہ وہ سٹکی ہے, چپکتا ہے, گیلا ہے اور گاڑھا ہے, تھک ہے, میٹھا ہے. تو یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ ساری پراپرٹیز لکھیں تو یہ پراپرٹیز وہ اپنے جو دو ان کے پاس سالڈ اور لکوڈ ہیں اس کی لکھیں گے. اچھا, تو ہم ان کی مارکنگ کیسے کر رہے ہیں؟ پرائمری لیول پہ عام طور پہ جب اس قسم کے ہم اسیسمنٹس ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارے جو مارکنگ سکورز ہوتے ہیں وہ 1, 2 یا 3 کا سکور ہم دیتے ہیں. تو میکسیمم سکور جو ہے وہ ہے 3 کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کانسیپٹ یا اسکلز یا مہارتیں ان کی ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بچے جو ہیں ایک وسیع پیمانے پہ ان مہارتوں کا اور ان کانسیپٹس کا بڑا صحیح اور اچھی طرح استعمال کر رہے ہیں. سو اس اسیسمنٹ کے حوالے سے اگر وسیع پیمانے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو بچے تو 6 سے 8 پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کریکٹلی اپنے سالڈ یا لکوڈ کی, تو ان کو ہم 3 کا نمبر اسائن کریں گے. اور جو بچے 4 سے 5 پراپرٹیز کرتے ہیں اسائن, وہ بھی ایک بڑی اچھی لیول ہے, یعنی وہ اپنی عمر کے مطابق بیسک پراپرٹیز ساری پہچان رہے ہیں, تو اس کو ہم 2 کا دیں گے سکور. لیکن جو 4 سے کم کی نشاندہی کرتے ہیں وہاں ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں اس سے یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ ابھی ان کی جو مہارت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوئی, تو اس کو پھر ہم 1 کا سکور دیں گے. تو ہم نے اس طرح ان کو سکورز اسائن کیے اور سکورنگ اسکیم ان کی یہ تھی. اب جب بچوں کو ہم نے ان کی جو ساری پارٹ 1 کی اسائنمنٹ کے سارے سکورز کو جمع کیا تو ہم نے اب ان کو آپ کو ایک ہم دکھا رہے ہیں, ایک گرافیکل فارم میں ان سکورز کو دکھا رہے ہیں. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بارز نظر آ رہے ہیں. جو آپ کا ورٹیکل ہے آپ کے گراف کا جو ایکسس ہے وہاں ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس, اور جو ہاریزونٹل ایکسس ہے اس پہ 1, 2 یا 3 درج ہے. جو نیلے رنگ کے بارز ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں بچوں کی کارکردگی سالڈس کے حوالے سے, یعنی وہ ڈائی اور پینسل کی پراپرٹیز کو انہوں نے کیسے ڈسکرائب کیا, اور جو لال رنگ کے یا مرون رنگ کے بارز ہیں وہ لکوڈس کی پراپرٹیز سے حوالے سے بچوں کی کارکردگی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو ٹوٹل جو اسٹرینتھ تھی بچوں کی وہ 28 تھی, یعنی 28 بچے تھے کلاس میں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک سالڈس کی پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات رہی تو کارکردگی بہت اچھی ہے. 19 بچوں کا سکور 3 ہے, 7 بچوں کا 2 ہے, اور صرف 28 میں سے 2 بچوں کا سکور 1 ہے. جہاں تک لکوڈس کی پراپرٹیز کی نشاندہی رہی وہاں بھی کارکردگی بری نہیں ہے, لیکن سالڈس جیسی اچھی نہیں ہے. 14 بچوں کا سکور ہے 3, اور 9 بچوں کا سکور ہے 2, اور 5 بچوں کا سکور ہے 1. سالڈس کے کمپیریزن میں جہاں کے 2 بچوں کا سکور 1 تھا, وہاں جب ہم نے غور سے ان کی انٹریز بچوں کی دیکھی تو ہمیں یہ بڑا کلیئر امپریشن ملا کہ ابھی لینگویج کے ایشوز ہیں. یعنی وہ باقی چیزیں صحیح اگر درج کر رہے ہیں تو ذرا سی گڑبڑ, جیسے ویٹ اور ڈرائی جو ہے وہ شاید جو انگریزی میں لفظ ہیں انہیں صحیح طرح نہیں آتے. کافی سارے بچوں نے تو ہمیں ان کے مطلب پوچھے اور انہیں پہلے بھی بتائے گئے. سو آبویسلی یہ بچے تھے جنہوں نے پھر دوبارہ پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی. بٹ آن دا ہول بچوں کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی رہی ہے سالڈس اور لکوڈس کی پراپرٹیز ڈیفائن کرنے کے حوالے سے.
اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی جو اسیسمنٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ اس کا جو ہم نے اسیسمنٹ روبرک یعنی جو اسکیم ہے، مارک اسکیم ہے، وہ ہم نے کس طرح ڈیزائن کی. اس میں بھی یہ ہے کہ جی ہم نے 3 سکلز ہم ان کی اسیس کر رہے تھے. پریڈکشن یعنی کہ پانی ڈالنے سے پہلے آپ بتائیں کہ کیا ہوگا، گھلے گا یا نہیں آپ کا سالڈ. تو انہوں نے 2 پریڈکشنز کرنی ہے کیونکہ ان کے پاس 2 چیزیں ہیں. اگر صحیح کریں گے تو ٹینک گھل جاتا ہے، بلیک پیپر جو ہے وہ نہیں گھلتا. اور جو ڈرائنگز ہیں، ڈرائنگز کے بارے میں ذرا آپ غور کریں کہ ہم پھر توقع رکھتے ہیں کہ جو اگر صحیح ڈرائنگ ہے، اگر ٹینک کی صحیح ڈرائنگ ہے، کمپلیٹلی صحیح ہے، تو ایک تو یونیفارم اور ہموار کلرنگ یا شیڈنگ ہے، اور پھر یہ کہ وہ اورنج یا اورنج یلو رنگ کی ہونی چاہیے ہے. اور بلیک پیپر میں ہمیں بلیک اسپاٹس یا ڈاٹس پانی میں سسپینڈڈ نظر آنے چاہیے. اور فائنڈنگز آبویسلی یہ ہے کہ ٹینک ڈیزالو کر جاتا ہے اور بلیک پیپر نہیں کرتا. سو پہلے تو ہم اسی طرح جیسے سالڈز اور لکوڈز کے کیس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کن جوابات کی جو صحیح جوابات ہیں وہ کیا ہوں گے. میں صرف یہ کامنٹ کر لوں بریفلی کہ آلدو ہم نے چیزیں ان کو نہیں دی، پر ایسی چیزیں دی جن سے کہ وہ فیملیئر ہیں، انہیں جانتے ہیں. پریڈکشنز صحیح یا غلط ہو سکتی ہیں، بالکل پیشین گوئی ضروری نہیں ہوتا کہ صحیح ہو، پر اگر آپ ان چیزوں سے فیملیئر ہوں اور ایکسپیرئنس آپ کا ہو تو پھر آپ کی پیشین گوئی یا پریڈکشن کی ایبلٹی بہتر ہوتی جاتی ہے. اسی طرح یہی چیز ہم نے میدے اور انرجائل کے حوالے سے کہی کہ بھئی پریڈکشن اگر صحیح ہوگی تو میدا نو، انرجائل یس دیٹ اٹ ڈیزالوز. ڈرائنگز میں ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میدے کے کیس میں ہمیں ایک طے صاف نظر آنی چاہیے ہے نیچے اور اوپر پانی ہے، اور انرجائل کے کیس میں ہاں ہموار رنگ ہے اور پھر رنگ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے ہے. اور فائنڈنگز تو وہی ہے کہ فلاور ڈیزالو نہیں کرتا اور انرجائل کرتا ہے. اچھا، جب ہم نے بچوں کی پھر اسیسمنٹس کی اور انہیں اسی طرح گرافس کی فارم میں اکٹھا کیا تو جو ریزلٹس تھے وہ بہت انٹرسٹنگ تھے، دلچسپ تھے. تو وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں. پہلے ہم ذرا آپ کو اسکورنگ اسکیم بتا دیں. اسی طرح 3، 2 اور 1 کا اسکور تھا، اور ان کے مطلب وہی تھے کہ جی 3 میں وہ ایک بدستور ایک وسیع پیمانے پہ اپنی اسکلز کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. 2 ہے کہ جب زیادہ تر ان کی رسپانسز ٹھیک ہیں، اور 1 جبکہ وہ بالکل اپنی نہ پریڈکشن ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ وہ ڈرائنگز اپنی ٹھیک طرح ان کے جو ہونے چاہیے امپورٹنٹ فیچرز وہ ان کی وضاحت نہیں کر رہے. سو ان ادر ورڈز تینوں سکلز کے حوالے سے، پریڈکشن، ڈرائنگز، کنکلوژنس کے حوالے سے 3 ہے، جبکہ آپ کی دونوں چیزوں کے حوالے سے رسپانسز صحیح ہیں یا کریکٹ ہیں. اسی طرح ڈرائنگز میں جو ہم فیچرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ دونوں مکسچرز کے صحیح ہیں. تو 3 آپ کو اس وقت ملے گا، اور 2 جبکہ 1 رسپانس آپ کی صحیح ہے، 1 پریڈکشن صحیح ہے، 1 ڈرائنگ صحیح ہے، 1 کنکلوژن یا اپنی فائنڈنگ صحیح ہے، اور 1 جبکہ آپ کی کوئی بھی رسپانس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اب ہم پہلے تو ٹینگ اور بلیک پیپر جن بچوں کے پاس تھا ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں. 28 بچوں میں سے 13 بچے تھے جن کے پاس ٹینگ اور بلیک پیپر تھا، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کارکردگی بہت اچھی ہے. جو پریڈکشنز یا پیشین گوئی ہے وہ تو تمام بچوں کی صحیح ہے، اور جو ان کی کنکلوژنز ہیں جب انہوں نے مکس کر لیا کہ وہ ڈیزالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس میں سے جو 13 میں سے 10 بچے ہیں ان کی فائنڈنگز بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور 3 بچے ہیں جن کی کہ فائنڈنگز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ڈرائنگز ہیں اس میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے. ڈرائنگز میں یہ ہے کہ جی 7 بچوں کو 3 ملا ہے، یعنی ان کی دونوں ڈرائنگز ٹھیک تھیں، اور پھر 3 بچوں کو 2 ملا ہے اور 3 بچوں کو 1 ملا ہے.
تو یہ ڈرائنگس کی جو فیسلٹی ہے یہ ہم دیکھتے بھی آئے ہیں بدستور، جب ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کے دوران بھی ان کی جو ڈرائنگس کو ایویلیویٹ بھی کر رہے تھے کہ ابھی ان کی ٹریننگ جو ہے کہ جی جو آپ دیکھتے ہیں اس کا آپ نے ایک ایکوریٹ پورٹریل کرنا ہے، اور کون سی ضروری فیچرز ہیں جو آپ نے بنانے ہیں، ابھی اس میں ٹریننگ کی کچھ ضرورت ہے۔ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جی انرجائل اور جو میدے والے بچے تھے اور وہ 15 بچے تھے، ان کی کیا کارکردگی ہے، تو اس میں بہت فرق ہے، یعنی کہ وہ کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کی پریڈکشنز ہیں وہ بھی میجورٹی کی جو پیشین گوئی ہے وہ ایک صحیح ہے، اور وہ بھی ان کی پیشین گوئی جو تھی وہ انرجائل کے حوالے سے صحیح تھی، اور تمام نے یہ کہا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 بچے جو ہیں صرف ان کا 3 ہے پریڈکشنز کے حوالے سے، اور باقی جو 13 بچے ہیں ان سب نے یہ کہا کہ جو فلاور ہے وہ پانی ہم ڈالیں گے تو میدا جو ہے وہ گھل جائے گا۔ اور جو ان کی ڈرائنگز ہیں، خیر پھر ایک بچہ ہے جنہوں نے دونوں کی صحیح عکاسی کی، لیکن پھر باقی بچے جو ہیں جن کے 2s آ رہے ہیں، انہوں نے انرجائل کی تو صحیح عکاسی کی لیکن میدے کی وہ ہمیں لیئر نہیں نظر آئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 11 بچے ہیں ان کی جو ڈرائنگز ہیں وہ دونوں ہی صحیح نہیں ہیں، جو کہ تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے۔ اس میں یہ تھا کہ انرجائل کا ایک ہموار مکسچر تو بنایا ہوا ہے، لیکن جو اس کی کلرنگ ہے وہ بچوں نے نہیں کی ہوئی تھی، آلدو ان کے پاس کلر پینسلز پرووائڈڈ تھی۔ شاید کچھ کنفیوژن ہوا ہو اس سارے گروپ کو، یہ ذرا کچھ اپسیٹنگ بات تھی۔ لیکن میدے کے حوالے سے جو ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ جب بچے شروع میں میدا گھولتے ہیں تو وہ میدا لگتا ہے جیسے کہ وہ گھل گیا ہے، شاید پھر انہوں نے غور سے نہیں دیکھا، آلدو یہ بڑی کلیئرلی یہاں طے نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ جو میدے کی پراپرٹیز ہیں اور کالی مرچ کی، جو دوسرے بچوں کو ملا مکسچر جس میں کالی مرچ ڈیزولو نہیں کر رہی، وہ بہت فرق ہیں، کیونکہ کالی مرچ کے تو ذرے نظر آ رہے ہیں اور جو میدا ہے اس کے ذرے ویسے نظر نہیں آ رہے، میدے کی جو طے ہے وہ نیچے بن گئی ہے۔ اور شاید بچوں کو یہ کنفیوژن ہو کہ کیونکہ یہ پاؤڈر کی طرح کا ہے لہٰذا یہ ڈیزولو ہو جائے گا۔ تو اس سے آلدو یہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے، پر اس سے جو ڈیزائنر ہے اس کے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ یہ جو شاید چوائس تھی مٹیریل کی، یہ فلاور کی جو چوائس تھی وہ فیئر نہیں تھی، کیونکہ جن بچوں کو بلیک پیپر ملا ان کو ایک ایڈوانٹیج مل گیا ان بچوں پہ جن کو فلاور ملا۔ ان کا بھی اگر ایک فیئر چیز ہوتی تو ان کو شاید ہم چائے کی پتی دے دیتے، تو دیٹ وڈ ہیو بین اے فیئر چوائس۔ سو ان کو ہمیں یا تو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا یا پھر ہمیں یہ اسیسمنٹ ریپیٹ کرنی پڑے گی، بیکاز یہ ایک فیئر کمپیریزن نہیں ہو رہا۔ سو میرا جو فائنل کامنٹ ہے بیفور ہم اس لیکچر کو اختتام پہ لائیں کہ اسیسمنٹس، سمیٹیو اسیسمنٹس بھی جب ڈیزائن کرتے ہیں تو مٹیریلز کی بڑی کیئرفل سلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ دیر آر آلویز لیسنس ٹو بی لرنڈ۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے لیکچر میں ذکر کیا کہ جو ہماری پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ہے، ہماری یہ صلاحیت کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیسی چیزیں سلیکٹ کریں بچوں کے لیے تاکہ ہم ان کو سکھا بھی اچھی طرح سکیں اور اسیس بھی اپروپریٹلی کر سکیں، وہ بھی کانسٹنٹلی امپروو ہوتی رہتی ہے۔ تو فائنل چیز جو ہے وہ میں بچوں کی جو ہے اسیسمنٹس، خاص طور پہ وہ گروپ جس کے پاس ٹینگ اور تھا بلیک پیپر، وہ ان کی ڈرائنگز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں،
اور جیسے آپ جانتے ہو تو بہت اچھی تھی اسیسمنٹ، کیونکہ میجورٹی نے بڑی اچھی ڈرائنگز بنائی، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو پہلی دو ہماری پکچرز ہیں اس میں کالی مرچ کے گرینز بھی نظر آ رہے ہیں اور ٹینک کا ایک یونیفارم اورنج کلر ہے. صرف ہماری وہی جو دو بچے تھے جن کی تصویریں ذرا گڑبڑ تھی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ میں ہماری ورک شیٹ ہے جہاں کے جگز دو بنے ہوئے ہیں اس میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے، یعنی کالی مرچ کے ہمیں اس طرح گرینز نہیں نظر آ رہے. پر آن دا ہول یہ بچوں کی بہت اچھی اس گروپ کی جو کارکردگی تھی وہ بہت اچھی رہی. تو چلیے اب ہم آپ سے اگلی دفعہ ملاقات کریں گے گریڈ 5 کے حوالے سے.